آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم کی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی قانون اور ضابطے کی تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. شاعر کہتا ہے قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ نہ آتے یا رسول اللہ تو قرآن کہاں سے آتا. آپ نہ آتے یا رسول اللہ تو قرآن کہاں سے آتا، اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا. یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا. اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول. تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا. اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پہ یارو، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پہ یارو. ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. اور کنز الایمان نہ ہوتا اگر ہمارے گھر میں، کنز الایمان نہ ہوتا اگر ہمارے گھر میں، تو اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا، تو اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا. اور امام عشق و محبت مجدد دین و ملت جبل الاستقامت سچے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا، سنیت کی جان بریلیت کی پہچان علم کی چٹان امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. محترم حضرات، کی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اور اس شعر کو اعلیٰ حضرت کے شعر کو ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا. اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ عام طور سے انسانوں کو پیدا فرمایا، جن کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جن کی خاطر فرش سے لے کر کے عرش تک سب حضور کے لیے پیدا فرمایا. بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لولا محمد ما خلقتک، یعنی اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں پیدا نہ کرتا. ذرا سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری کائنات کو بنائی گئی. اسی لیے بریلی کے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، تمہارے لیے چنا، تمہارے لیے بنی دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں حجاب، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام احمد رضا فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام نے باپ بیٹے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے کو منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ اسلام حکم دیتا ہے صل الارحام، یعنی اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. لیکن سوال
سوال اس وقت کا ہے کہ جب اپنے ماں باپ بیٹے اور اپنے رشتہ دار کی محبت اور حضور کی محبت سے ٹکراؤ ہو تو اس وقت اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اس وقت اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ اس وقت ساری چیزوں کو ٹھکرا کر کے حضور سے محبت کرو، کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے مومن جب تک کہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ماں سے بڑھ کر کے، اپنے باپ سے بڑھ کر کے، بلکہ تمام جہانوں سے بڑھ کر کے حضور سے محبت نہ کرے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، جس کا ترجمہ ہے میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ محترم حضرات ذرا سماعت کریں کہ اعلیٰ نسبت سے ادنا اور بے برکت شے اعلیٰ اور برکت والی ہو جایا کرتی ہے، اور شے جس قدر اعلیٰ اور برکت والی ہوگی اس کی نسبت بھی اسی قدر اعلیٰ اور برکت والی ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، وہ چاہے جتنا قیمتی کیوں نہ ہو اسے کوئی چومتا نہیں ہے، اسے کوئی بوسہ نہیں دیتا، اسے اپنے سینے سے کوئی نہیں لگاتا۔ وہ کپڑا چاہے جتنا قیمتی کیوں نہ ہو اسے کوئی چومتا نہیں ہے، لیکن ایک کپڑا وہ بھی ہے جسے جزدان بنا کر کے قرآن مقدس پر چڑھایا جاتا ہے، ایک کپڑا وہ بھی ہے جسے غلاف بنا کر کے کعبہ معظمہ پر ڈالا جاتا ہے۔ ہر شخص چومتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ شخص بھی چومتے ہیں، وہ لوگ بھی چومتے ہیں جن کے مذہب میں چومنا اور بوسہ دینا شرک و بدعت لکھا ہے۔ محترم حضرات ذرا سوچیں کہ قرآن مقدس کی وجہ سے کپڑا چوما جا رہا ہے، اور قرآن مقدس کی وجہ سے جزدان چوما جا رہا ہے، اور کعبہ معظمہ کی وجہ سے غلاف چوما جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت جو قرآن مقدس سے ہے، غلاف کی نسبت جو خانہ کعبہ سے ہے۔ تو میں ان کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جو حضرات ہم سنیوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ ہم لوگ جب مزار شریف پر جاتے ہیں تو جو چادر چومتے ہیں اس پر بہت لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سنی حضرات مزار شریف پر جاتے ہیں تو چادر نہیں چومتے، بلکہ چادر کی شکل میں نسبت خواجہ غریب نواز کو چومتے ہیں، نسبت حضور غوث اعظم کو چومتے ہیں، نسبت اولیاء اللہ کو چومتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، ان سے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو ذرا سوچیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عالم ہے کہ ان کی چادر کو ان کے باپ کے چہرے پہ ڈالنے سے ان کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، تو ذرا سوچیں کہ خود حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا عالم کیا ہوگا، جو امام الانبیاء ہے ان کی جسم انور کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن جس کو ہم تھوک بولتے ہیں، لعاب دہن کا یہ عالم ہے کہ اگر
کھارے کنویں کے اندر ڈال دیں تو کنواں میٹھے کے میٹھے ہو جائیں، اور اگر وہی لعاب دہن خشک کنویں کے اندر ڈال دیں تو کنواں پانی سے لبالب بھر جائے۔ ذرا سوچیں، جنگ خیبر کا موقع ہے، حضور فرماتے ہیں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ کا محبوب اور اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ رات سب نے بے چینی میں گزاری، بے قراری میں گزاری، صبح ہوتے ہی علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے حضور کو اپنا چہرہ دکھا رہے تھے تاکہ میں حضور کی نظر میں آ جاؤں اور مجھے جھنڈا مل جائے، لیکن حضور نے سب پر نظر ڈالی اور فرمایا این علی، یعنی علی کہاں ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو کے چشم جاری ہیں، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں علی کو بلا کر کے لاؤ۔ جب علی کو بلا کر کے لایا گیا تو علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میرے آنکھوں سے آنسو کے چشم جاری ہیں، میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور علی کے آنکھوں میں لگا دیا۔ علی کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی مجھے آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی۔ ذرا سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے کہ اگر علی کے آنکھوں میں لگا دیں تو کبھی دوبارہ تکلیف نہ ہو۔ میرے محترم حضرات ذرا سوچیں کہ جب لعاب دہن کا یہ عالم ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے کہ اگر کھارے کنویں کے اندر ڈال دیں تو کنواں میٹھے کے میٹھے ہو جائیں۔ جو کھارے کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو خشک کنویں کو پانی سے لبالب بھر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پر ہاتھ رکھ دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو بیماروں کو شفا دے دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، والنجم جس کا سفر سے آنا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لا مقا پہ جاتا ہے اور جب جاتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے، بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، پیدائش ہونے کے بعد پرورش کرنے کے لیے کبھی حلیمہ آتی ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان کی شان کیا بیان کریں، ان کی مثل نہیں، ان کا مثال نہیں۔ ذرا سوچیں کہ جس کے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی اٹھا لیا کہ ان کا دوسرا بھائی پیدا نہ ہو سکے تاکہ برابری کا دعویٰ نہ کر سکے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان کی شان کیا بیان کریں، ان کی مثل نہیں، ان کا مثال نہیں۔ ذرا سوچیں کہ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب دنیا نے دیکھا کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اسے کیا کہا جائے، اسے کیا نام دیا جائے، کسی نے کہا کیا اسے خدا مان لیا جائے۔ اللہ اکبر، بلال کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو سب سے بڑا تھا اذان سنی، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور کہا سبحان ربی الاعلی، تو پتہ چلا کہ جو سب سے بڑا تھا اس نے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلی، یعنی سب سے اعلیٰ ہے میرا رب۔ تو ذرا سوچیں کہ جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک رہے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچیں کہ جو سب سے بڑا تھا
اذان سنی اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، لیکن ایک ہم ہیں کہ اذان سنتے ہی اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم کامیابی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن مؤذن پاک جو وقت کہتا رہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ محترم حضرات، نماز کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کتنی جگہ ارشاد فرماتا ہے، کہیں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ میرے محترم حضرات، بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں، کیونکہ بچپن سے ہی جب بچہ نماز کا پابند ہو جائے گا تو بڑا ہوتے ہی نماز کا شوقین بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مولا ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق